السلام علیکم دوستو، انگریزی کا ایک محاورہ بڑا مشہور ہے۔ محاورہ بعد میں پہلے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دوں کہ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران مصر کی سمندری حدود کے پاس اس وقت امریکن نیوی کا جدید ترین ٹیکنیکل ریسرچ شپ یو ایس لبرٹی موجود تھا، اور یہ جہاز اس وقت کی تاریخ میں سب سے جدید ترین تھا۔ اس میں اس زمانے کے بہترین کمیونیکیشن اور جاسوسی آلات نصب تھے۔ اسرائیل کی جانب سے اس پر بحری اور فضائی دونوں طرح حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 34 کریو ممبر مارے گئے جبکہ 170 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس حملے سے پہلے اسرائیل نے اس جدید ترین جہاز کے کمیونیکیشن کے تمام آلات کو جام کر دیا تھا تاکہ یہ حملے کی اطلاع پاس میں موجود امریکی بحری بیڑے کو نہ دے سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسرائیل نے کھل کر شب خون مارا۔ امریکی میڈیا میں اس حملے کو بالکل دبا دیا گیا، جبکہ حملے میں بچ جانے والے اور زخمی ہونے والوں کے بعد کے انٹرویوز اور خود CIA کی ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات کے مطابق امریکہ کے پاس اسرائیلی پائلٹس کی حملے کے وقت کی گئی گفتگو کی آڈیو ٹیپس موجود تھیں، لیکن معاملے کو دبا دیا گیا اور اسرائیل $6 ملین ادا کر کے بچ گیا۔ اسرائیل کی جانب سے اس معاملے کو دبانے کا امریکہ اور امریکی صدر پر کتنا دباؤ تھا، اس کا اندازہ ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ سے بخوبی ہوتا ہے۔ 3 سیکنڈ کا کلپ غور سے سنیں، آپ کو وہی لفظ سننے کو ملے گا جو آج پورا مغربی میڈیا چلا رہا ہے۔ Declassified Israeli documents show they were going to threaten President Johnson with blood libel, gross anti-Semitism, and that would end his political career. اینٹی سیمیٹزم یعنی امریکی صدر تک کو یہ اس سے بلیک میل کرتے رہے ہیں۔ جن دوستوں نے جواب دیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے کمنٹس آخر میں شیئر کروں گا، اگر کسی کا رہ جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ چلیں اب واپس محاورے پر آتے ہیں۔ تو دوستو، انگریزی کا ایک محاورہ بڑا مشہور ہے جو موجودہ صورتحال پر مکمل فٹ بیٹھتا ہے۔ محاورہ کچھ یوں ہے کہ لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ ناٹ گارڈننگ ٹول۔ اردو میں اس کا لفظی ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ کلہاڑے کو کلہاڑا ہی کہیں، یعنی جو جیسا ہے ویسا ہی بولیں۔ یہی کچھ شاہ محمود قریشی نے اپنے انٹرویو میں یہودی لابی کے لیے کیا ہے، لیکن 3 دن گزر گئے ہیں اور ان کے پیٹ میں مروڑ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تازہ ترین اضافہ الجزیرہ کے پروگرام اب فرنٹ سے شہرت پانے بھارتی نژاد صحافی مہدی حسن کا ہے، جو درد سے باولا ہوا پھرتا ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتا نظر آتا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ تو دوستو، مہدی حسن کا شمار 3 دن پہلے تک ایک اچھے، متوازن اور معتدل اینکر پرسن میں ہوا کرتا تھا، جو ہمیشہ بظاہر مظلوم کے لیے مہمانوں سے لڑتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن گزشتہ 3 دن سے یہ موصوف یہودیوں کے جوتے سیدھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اسرائیل کے میڈیا میں اثر و رسوخ اور ڈیپ پاکٹس کے بیان پر سب سے زیادہ تکلیف جنہیں ہوئی ہے، ان میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا بیان ایسا تیر بہدف ثابت ہوا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر ماہانہ بجٹ رکھنے والا اسرائیل نواز نیوز میڈیا اس کی تردید کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ CNN کی خاتون اینکر جان بوجھ کر فارن منسٹر کو مسٹر ایمبیسڈر کہتی رہی، اور جب کسی طور پر بھی بس نہیں چلا تو اینٹی سیمیٹزم کے پلو میں چھپنے میں کامیاب رہی۔ شاہ محمود قریشی کو مناسب جواب دینے میں ناکام ہونے کے بعد اب مغربی میڈیا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہود دشمن باتیں کی ہیں، اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مشہور زمانہ اینٹی سیمیٹزم کے کپڑوں کو پھاڑا جائے، اور بے شک کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ننگے ہو رہے ہیں۔ انہی میں مہدی حسن ہے جس کا تعلق بھارت سے ہے۔ انٹرنیشنل نیوز میڈیا میں ان کا اچھا بڑا نام ہے۔ دی انٹرسیپٹ، الجزیرہ انگلش، BBC، MSNBC جیسے بڑے چینلز میں ملازمت کر چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے کڑوے سچ پہ آپے سے باہر نظر آئے اور یہ لکھتے پائے گئے کہ if you want to claim the media is biased towards Israel or that pro-Israel organizations lobby the media successfully or Israel has political influence in Western capitals, that's all fine.
and legitimate. But claiming Israel controls the media with its deep pockets isn't. یعنی اگر آپ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا اسرائیل کے لیے جھکاؤ رکھتا ہے یا پرو اسرائیل ادارے میڈیا میں لابی کرتے ہیں یا اسرائیل مغربی دنیا میں سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے تو یہ سب کہنا درست ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ اسرائیل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اپنے پیسے کے بلبوتے پر، یہ غلط ہے۔ اب اس کی یہ منطق سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے میڈیا اسرائیل کے لیے جھکاؤ رکھتا ہے، پرو اسرائیل ادارے میڈیا میں لابی کرتے ہیں اور اسرائیل کا انفلوئنس ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اسرائیل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو اسرائیل کیسے کنٹرول کرے گا؟ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ مائی لاسٹ کمنٹ، دی لاسٹ پیپل آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک لیسنس فرام آن آبجیکٹیوٹی اور بائس اور سیلنگ آؤٹ آر نیشنلسٹک ڈیفینڈرز آف اے گورنمنٹ پاکستان that is so in debt to another China that it turns a blind eye and even denies the crimes against the Uyghur Muslims. یعنی پاکستانیوں پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں صاحب کہ میں جن لوگوں سے آبجیکٹیوٹی، تعصب یا برائے فروخت کا سبق لینے جا رہا ہوں وہ ایک حکومت یعنی پاکستان کے قوم پرست محافظ ہیں جو کہ ایک اور ملک کے یعنی چین کے قرض میں جکڑے ہیں، جو ویگر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو یہ سب کہا تھا مہدی حسن نے اپنے دفاع میں، کیونکہ پاکستانی غازیوں نے اس کے کپڑے اتارنا شروع کر دیے تھے اور یہ کسی معمولی فیس بکیے کی طرح ویگر پروپیگنڈے کو بیچ میں لے آیا اور سی پیک جیسے اکنامک منصوبے کو قرضوں کا جال کہنا شروع ہو گیا۔ مہدی حسن کو جو لوگ اچھا سمجھتے تھے اور پسند کرتے تھے وہ ان کا یہ روپ دیکھ کر یقیناً مایوس ہوئے ہیں۔ تو آپ کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ صاحب پہلے برطانیہ کے شہری تھے لیکن 9 اکتوبر 2020 کو موصوف امریکی شہری بن چکے ہیں اور امریکی صدارتی انتخابات میں ووٹ بھی کاسٹ کیا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے روزی روٹی لگی رہے، اس کے لیے اگر تلوے چاٹنے پڑیں تو اس میں کیا برائی ہے۔ بلاسٹ فرام پاسٹ کے طور پر ان کے سچے کھرے بے باک صحافی کی میں دھجیاں اڑانا چاہتا ہوں۔ اپنے صحافتی کیریئر کی ابتدا میں انہوں نے برطانوی اخبار ڈیلی میل میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے اخبار کی جس طرح چاپلوسی کی تھی وہ دیکھنے سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد جب انہیں ملازمت نہیں ملی اور یہ ایک دوسرے ادارے میں ملازم ہو گئے تو انہوں نے حقیقت میں ڈیلی میل کو گالیاں بکی تھیں، اور اس کے جواب میں ڈیلی میل نے اس کی روزگار فراہمی کی درخواست پبلک کر دی تھی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے پڑھ رہا ہوں، 2013 میں انہوں نے ڈیلی میل کی تعریف کچھ اس طرح کی تھی: دی امیگرینٹ بیشنگ، وومن ہیٹنگ، مسلم اسمیرنگ، NHS انڈرمائننگ، گے بیشنگ، ڈیلی میل۔ اس کے بعد ڈیلی میل نے ان کی 2010 میں لکھی گئی درخواست برائے نوکری کو پبلش کر کے اس مفاد پرست کو ننگا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی یہ درخواست بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے شیئر کر رہا ہوں، یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے۔ جولائی 2010 میں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ I am very keen to write for the Daily Mail. I have always admired the paper's patience, rigor, boldness, and of course, news values. I believe the Mail has a vitally important role to play in the national debate, and I admire your relentless focus on the need for integrity and morality in public life and your outspoken defense of faith. اچھا، یہ جملہ غور سے سننے والا ہے، یہ مسلمان ہے اور بات کیا کر رہا ہے تلوے چاٹتے ہوئے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، and your outspoken defense of faith and Christian culture in the face of attacks from militant atheists and secularists. I am also attracted by the Mail's social conservatism on issues like marriage, the family, abortion and teenage pregnancies. تو اس تناظر میں ان کی حالیہ کلا بازیاں بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں کہ موصوف نمک حلالی کرنے میں مصروف ہیں۔ اب اس درخواست کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے آس پاس دنیا میں اٹھائے گرے خواہ مخواہ میں بدنام ہیں۔ اٹھانے کا فن تو اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم کچھ پاکستانیوں نے بھی شاہ محمود کے بیان پر عجیب رد عمل دیا ہے۔ ٹویٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک پاکستانی گندا انڈا
طلعت حسین بھی ہے جو شاہ محمود قریشی کے کامیاب دورہ نیو یارک کے بعد زہر میں بھجی ہوئی ٹویٹ کرتا ہوا نظر آیا، جبکہ اس گدھے کو جا کر کوئی یہ بتائے کہ آج پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ اگر آج فلسطین میں سیز فائر ہوا ہے تو پچھلے 2 ہفتے سے جو شاہ محمود قریشی اور پاکستان نے جس طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں یہ سب ان کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ پٹواری اپنی ہی الگ دنیا میں رہ رہا ہے۔ اب آخر میں آپ دوستوں کے جوابات جو کمنٹس کی شکل میں آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیے تھے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ جن دوستوں کے، جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے جوابات شامل کرنے سے رہ گئے ان سے معذرت چاہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پر 1000 کے قریب لائک آئیں گے، اور جو 1000 لائک کریں گے وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔